السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اخرجہ الترمذی وابن ماجہ وسندہ قوی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا تنہا مالک ہے، خالق ہے اور رازق ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم سامعین و سامعات و ہر دل عزیز طالبات، الشریعہ ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آئیے آج اس حدیث کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند قوی ہے۔ تو اس میں جو توابین ہے اس حدیث میں، تو تواب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والے کو، خوب توبہ کرنے والے کو تواب کہتے ہیں۔ تو توبہ کیا ہے؟ ابن منظور کہتے ہیں توبہ گناہ سے واپس آنے کو کہتے ہیں، گناہ چھوڑ کر واپس سیدھے راستے کی طرف پلٹ آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو باتیں توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی نادم ہو اپنے کیے پر، پچھتائے اور استغفار کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ ندامت اور استغفار یہ توبہ کے لیے اصل اور اس کی بنیاد ہے۔ ندامت کس پر؟ جو ہو چکا اس پر شرمندہ ہونا، انسان کے شعور میں ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، اور اگر یہ اس کو ندامت ہوتی ہے تبھی یہ احساس اس کو ہوتا ہے، تبھی وہ اللہ تعالیٰ رب سے معافی مانگ سکتا ہے کہ اللہ میں نے غلط کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، کیونکہ اس نے اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کے حکم کے خلاف کیا۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا وہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نہیں کرنے کا حکم دیا وہ کیا۔ تو بندہ اپنی اصل بندگی کو یاد کرتا ہے کہ میں کسی کے حکم کے تابع تھا، لیکن میں نے غلط کیا، اب اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی، مالک سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ایسے ہی گناہ چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ کو چھوڑتے ہوئے اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں آدمی اگر کرتا ہے تو اس کی توبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار بھی توبہ ہی کا حصہ ہے۔ امام البیہقی نے اس روایت کو شعب الایمان میں نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک آدمی اگر توبہ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گالوں پر مار لے توبہ ہو گئی، نہیں، بلکہ توبہ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔
3 شرطیں اس معاملے میں ہیں جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہو، اور 4 شرطیں ہیں اگر معاملہ بندوں کے متعلق ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب اور دیگر علماء نے یہ بات کہی ہے، توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ معصیت یعنی گناہ سے باہر نکل آئے۔ دیکھیے ایک آدمی غیبت کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، یعنی گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ میں مثلا شراب میں ایک آدمی شراب پیتے پیتے یہ کہے کہ اللہ معاف کرے، ایسا نہیں، بلکہ آدمی گناہ سے باہر نکلے۔ پہلا کام یہ ہے، گناہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ آدمی کو چاہیے کہ توبہ اگر کرنا ہے تو وہ گناہ سے پلٹ جائے، گناہ کو چھوڑ دے۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر پچھتائے، اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ میں نے جو کیا ہے وہ برا کیا ہے۔ یہ دوسری شرط۔ اب تیسری شرط کیا ہے؟ وہ دل میں پختہ عزم کرے، یعنی پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ 3 کام اگر بندہ کرتا ہے تو اس کی توبہ ہوگی۔ ندامت، گناہ کو چھوڑنا، اور اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی سے ہو، مثلا کسی کا مال چھینا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، تو کہتے ہیں اس کے لیے یہ 4تھی شرط بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو ظلمن یعنی ظلم سے وہ چیز جو کسی سے لی تھی وہ واپس اس کے حقدار کو لوٹا دے۔ کسی کا مال چھینا ہو تو اس کو دینا ہی پڑے گا، صرف ساری بولنے سے نہیں چلے گا۔ اور اگر مان لیجئے کسی پر ظلم کیا تھا تو اس سے معافی مانگ کے اس سے معاف کرا لے تو آدمی اس سے بری ہو جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں تو یہ توبہ اسلام کے اہم ترین قواعد میں سے ہے، یہ بنیادی باتوں میں سے ہے۔ جو انسان آخرت والے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا مقام ہے، پہلی چیز ہے جو اس کو کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو گناہ اب تک کیے ہیں ان گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ جو بھرپائی کر سکتے ہیں اتنا تو کرنا ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ گناہوں کا بوجھ لے کے آخرت کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف انسان بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، حق والے راستے پر چلنا چاہتا ہے، کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، کامیابی کی منزل کو انسان پانا چاہتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ پہلا کام یہ کرے کہ جو کچھ گناہ ہوا ہے اس کو کلیئر کر لے، یعنی ان گناہوں پر عاجزی کے ساتھ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتے ہیں۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار یعنی توبہ کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں گنہگاروں کی بھی تحسین کی گئی ہے۔ کن کی؟ گنہگاروں کی۔ یہ نہیں کہ گناہ کرو اور توبہ کرو، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہ گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کر لینا، ایسا انسان بہترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں اور خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 122۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان جہاں ظاہری طہارت یعنی ظاہری پاکیزگی کا وہ اہتمام کرتا ہے، اس کو اندرونی پاکیزگی کا بھی احترام کرنا ہے۔
اور اندرونی گندگی کیسے صاف ہوتی ہے؟ دل پر لگنے والے گناہوں کے دھبے کیسے صاف ہوتے ہیں؟ توبہ کے ذریعے سے صاف ہوتے ہیں۔ جسم پر گندگی لگی ہو تو پانی سے دھو کر صاف ہو سکتے ہیں۔ اصل پاکی اندر کی پاکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم رکھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بہت پسند ہے، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کتنا ہی نیک ہو، اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اللہ کا حق مجھ پر ہے وہ میں پورا کا پورا ادا کر رہا ہوں، ہر ایک سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ تم میں سے کوئی انسان اس کا اونٹ ریگستان میں کھو جائے جس پر اس کا سارا کھانے پینے کا سامان ہے، اور پھر واپس اسے مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے دور چلا گیا تھا پھر واپس آ گیا، یعنی گناہوں سے نیکی کی طرف آ گیا۔ تو امام البخاری نے کتاب الدعوات میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے 6309 میں، اور صحیح مسلم میں بھی کتاب التوبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ رب العزت سارے ایمان والوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھے یا نہ سمجھے، توبہ اس پر واجب ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کو، یعنی گناہ سے نیکی کی طرف پلٹنا، اسی طرح سے غفلت سے پلٹ کے اللہ کے ذکر کی طرف آنا، یہ بھی توبہ ہے۔ اللہ سے غافل ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے غافل ہونا، اللہ کو بھولنا، یہ انسان کے گناہ کی شروعات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے معاملے میں بھول میں ڈال دیا۔ اولئک هم الفاسقون، تو یہی تو فاسق لوگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ فسق یعنی گناہ انجام ہے، اس کی ابتدا نسیان ہے، یعنی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا کہ میں اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ معلوم ہوا کہ جب انسان کا آخری وقت ہو، جب تک کہ موت کے فرشتے نہیں دیکھ لیتا، جب تک کہ اس کا معاملہ غرغر نہ ہو جائے، تب تک اس کی مغفرت ممکن ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ ہمارے انسان کے آخری دم تک اپنے توبہ کا دروازہ کھلا رکھے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد ابو یعلہ حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح جامع صغیر 1650 میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے، ہم اپنے آپ کو کتنا ہی نیک سمجھتے ہوں، اللہ کے میزان میں واقعی ہم کوتاہی کرنے والے ہیں، اور یہ احساس ہونا ہی اپنے آپ میں نیکی ہے اور تقویٰ کا حصہ ہے اور انبیاء کا شعار بھی ہے۔ جو جتنا استغفار کرے گا اس کا دل اتنا ہی پاک صاف ہوگا۔ علم کے لیے، سمجھنے کے لیے اتنا اس کا دل پاکیزہ ہوگا، اس لیے بہت سارے سلف کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔